یہ شام ڈھل نہ جائے۔ اس ناول کو تحریر کیا ہے آمنہ ریاض نے۔ فارحہ کو مایوسی سی ہوئی۔ اسفت کے چہرے پر خفگی تھی۔ نہ درشتی طنز نہ اجنبیت، اس کا چہرہ قطعی طور پر سپاٹ تھا۔ فارحہ کوئی اندازہ نہ لگا سکی تو مایوسی سی ہو گئی۔ آپ مجھے معاف نہیں کرنا چاہتے؟ اٹھنے سے قبل اس نے آس و نراش کی کیفیت میں آخری سوال کیا تھا، اور اب کی بار اسفت نے اپنی ریوالونگ چیئر کا رخ سیدھا کر کے اپنی نظریں اس کے چہرے پر گاڑ دی تھیں۔ طلحہ کون ہے؟ فارحہ کے لیے یہ سوال غیر متوقع نہیں تھا۔ وہ اپنی بات میں اس کا حوالہ دے چکی تھی۔ وہ جو اٹھنے کا سوچ رہی تھی، نڈھال سی بیٹھی رہی تھی۔ اس نے گردن نہیں اٹھائی تھی، بلکہ گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھتی رہی تھی۔ طلحہ ہے نہیں؟ اس نے بوجھل سی آواز میں توقف کیا۔ وہ تھا۔ مطلب بھائی تھا وہ میرا، جڑواں بھائی۔ اس نے آنسوؤں کے گولے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی تھی۔ 7 سال کی عمر میں وہ بھی ایک ایسے ہی حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ ہم دونوں آئس کریم کھانے جا رہے تھے۔ روڈ کراس کرتے ہوئے پتہ نہیں کہاں سے ایک بائک، اور اس کا سانس اٹکنے لگا تھا۔ آنسوؤں کے جس ریلے کو وہ روکنے کی صحیح کر رہی تھی، وہ موقع ملتے ہی بہہ نکلا تھا۔ اور وہ جو ہاسٹل سے نکلنے کے بعد یہاں آنے تک دل کو موسم ارادہ کر چکی تھی کہ رونا نہیں ہے، اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے بے ساختہ رو دی تھی۔ آنسو روک لینا، آنسو چھپا لینا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور وہ تو اپنے ہر جذبے کے معاملے میں ابھی ناپختہ تھی۔ خوش ہوتی تو کتنی دیر تک ہنستی رہتی تھی، غصہ آتا تو بے دریغ اس کا اظہار کر دیتی، پھر غم تو بڑوں بڑوں کو رلا دیتا ہے۔ میرا بھائی میری آنکھوں کے سامنے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا تھا، اور میں کچھ بھی نہیں کر سکی تھی۔ میں واپس گھر نہیں جا سکتی تھی، اور وہاں کوئی ہماری مدد کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس بچے کو تڑپتا دیکھ کر میں سمجھی کہ وہ طلحہ ہے، اور وہ طلحہ ہی تھا، میرا بھائی نہ سہی تو کسی اور کا۔ میں پھر سے 7 سالہ فارحہ بن گئی تھی، جس کی چیختی آواز کوئی نہیں سن رہا تھا۔ میں ایک اور طلحہ کو مرتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر وہ پھر سے رونے لگی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے چہرہ اپنی انگلیوں سے رگڑ کر صاف کرنا چاہا۔ اس کا سارا چہرہ بھیگ چکا تھا۔ تبھی اسفد نے اس کے سامنے پانی کا گلاس رکھ دیا، جسے وہ ایک ہی سانس میں پی گئی تھی۔ آئی ایم سوری، مجھے تم سے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ اس کی جانب ٹیشو پیپر بڑھاتے ہوئے اس نے شرمندگی سے کہا تھا۔ فارحہ نے جلدی سے ٹیشو پیپر پکڑ لیا۔ اگر آپ مجھ سے یہ نہیں پوچھتے تو میرے اس دن کے رویے کو بھی نہ سمجھ پاتے، اور پھر آپ یہی سوچتے کہ میں کس قدر بدتمیز لڑکی ہوں۔ نہیں، یہ تو خیر میں پہلے سے ہی جانتا ہوں کہ تم کتنی بدتمیز ہو۔ فارحہ نے کان بال کے پیچھے اڑستے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ ہلکے پھلکے سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ پھیکی سی مسکراہٹ مسکرا دی۔ اسے اسفت کی یہ بات آج بری نہیں لگی تھی، بلکہ آج اسے اسفت کی کوئی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ میں آپ سے ایکسکیوز کر رہی ہوں۔ ایکسکیوز تو مجھے بھی تم سے کرنا چاہیے۔ میں نے بھی تو تمہیں کافی برا بھلا کہا تھا۔ وہ رائے لینے والے انداز میں اس کی جانب دیکھ کر بولا تھا۔ فارحہ بہت سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ آپ کا حق بنتا تھا۔ کسی نے اتنا سب کچھ مجھے کہا ہوتا تو میں تو اسے قتل کر دیتی۔ اسفت کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ تمہیں پتا ہے فارحہ، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ ٹیشو پیپر کا ڈبہ اس کے سامنے رکھتے ہوئے دریافت کیا، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ابھی بھی کچھ نمی باقی تھی۔ فارحہ نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا تو وہ بولا، تم حد سے زیادہ جذباتی ہو۔ ہاں ہوں، میں بہت زیادہ جذباتی ہوں، مگر اپنی جذباتیت کو میں ختم نہیں کر سکتی۔ یہ میری فطرت کا حصہ ہے۔ اس نے بغیر کسی شرمندگی کے اپنی اس کمزوری کا اعتراف کر لیا تھا، اور ایسا کرتے ہوئے وہ قطعی طور پر بھول گئی تھی کہ 2 روز قبل تک وہ اس شخص کے لیے اپنے دل میں بے حد نفرت محسوس کر رہی تھی۔ اسود نے کچھ بھی کہنے اور اس کی بات پر تبصرہ کرنے کے بجائے انٹر کام اٹھا لیا تھا۔ تم کیا لوگی؟
چائے کافی یا کچھ اور منگواؤں تمہارے لیے؟ فارحہ نے بے حد حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کا انداز بڑا ہی دوستانہ تھا۔ وہ اس سے یوں پوچھ رہا تھا جیسے فارحہ یہاں کچھ کھانے پینے کی غرض سے آئی ہے۔ میں تو سافٹ ڈرنک لوں گا، دراصل چائے یا کافی مجھے پسند نہیں ہے۔ اوکے، میں تمہارے لیے بھی سافٹ ڈرنک منگوا لیتا ہوں۔ اسے خاموش دیکھ کر اس نے خود ہی فیصلہ کر لیا اور اس کی حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے بٹن پش کرنے کو تھا کہ فارحہ نے ٹوک دیا۔ آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے بڑی معصومیت سے سوال کیا تھا۔ جواباً اسود نے ریسیور کان سے ہٹا کر اسے خفگی سے گھورا۔ اب کیا معافی؟ معافی کی گردان کر کے تم مجھے شرمندہ کرنا چاہتی ہو؟ نہیں، یہ مطلب نہیں تھا میرا۔ وہ یکدم گڑبڑا سی گئی۔ پھر کیا مطلب تھا؟ اس کا انداز ہونس تھا۔ آپ کہہ دیں کہ آپ نے مجھے معاف کر دیا ہے تو میری شرمندگی بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے کہہ دینے سے تمہاری شرمندگی ختم ہو جائے گی؟ اسود نے ریسیور ہاتھ میں تھامے کرسی کی بیک سے کمر ٹکاتے ہوئے پوچھا۔ فارحہ نے اس بات میں گردن ہلا دی تو وہ بڑی بے ساختگی سے بولا، کر دیا ہے میں نے تمہیں معاف۔ اب کہو تو اسٹیمپ پیپر پر بھی لکھ دوں تاکہ تمہاری تسلی بھی ہو جائے۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس نے بہت اطمینان سے کہا تھا۔ دل سے ایک بھاری بوجھ سرکا تو لبوں پر مسکراہٹ خود بخود بکھر گئی۔ وہ خود کو بہت ہلکا پھلکا سا محسوس کر رہی تھی۔ اسود بھی مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے یکدم ہاتھ میں پکڑا ریسیور لہرایا تھا۔ اب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں سافٹ ڈرنک کا آرڈر دے دوں؟ وہ متبسم و شرپا سا استفسار کر رہا تھا۔ فارحہ مسکرا کر نفی میں گردن ہلاتی کھڑی ہو گئی۔ مجھے بہت دیر ہو گئی ہے، اب چلنا چاہیے۔ اسود نے چند لمحے کچھ سوچا تھا، پھر ریسیور رکھ دیا تھا۔ کیسے جاؤ گی تم؟ چلو میں تمہیں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوتا ہوا بولا تھا۔ میرے پاس میری گاڑی ہے۔ اسود نے سر ہلا دیا۔ وہ اسے چھوڑنے باہر تک آیا تھا۔ گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی، مجھے معاف کر کے آپ نے میرے دل سے بہت بڑا بوجھ ہٹا دیا ہے۔ اس بچے کی موت کا غم ایک طرف، مگر آپ سے اور ڈاکٹر عبداللہ سے اس قدر بدتمیزی کرنے کے بعد میں بہت گلٹی فیل کر رہی تھی۔ مجھے معاف کرنے کے لیے شکریہ اسود۔ اس نے بہت تشکرانہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ لاپرواہ انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اور میرے ساتھ یہاں تک آنے کے لیے بھی شکریہ، اس نے پھر کہا تو گویا وہ جھنجلا گیا۔ تمہیں جتنا شکریہ ادا کرنا ہے وہ سب ایک کاغذ پر لکھ کر مجھے دے دو۔ میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زبان کو بار بار زحمت کرنی پڑے۔ فارحہ اس کے کٹیلے انداز پر یکدم مسکرا دی۔ خیر، اب آپ اتنے بھی اچھے کام نہیں کرتے کہ میں بار بار شکریہ ہی ادا کرتی رہوں۔ وہ صاف اسے چڑھا رہی تھی، لیکن بہرحال اس سافٹ ڈرنک کے لیے شکریہ جس کی آفر ابھی آپ نے کی تھی۔ ایک ہاتھ کار کے کھلے دروازے پر رکھے، دوسرے ہاتھ کا شیٹ سا آنکھوں پر رکھے، وہ اسے شرارت سے دیکھ رہی تھی۔ تیزی سے غروب کی طرف پیش قدمی کرتے سورج کی چمکیلی نارنجی زرد کرنیں املتاس کے چھدرتے پتوں سے نکل نکل کر اس کے وجود کا احاطہ کر رہی تھیں۔ اور آپ کا اس آفر کو رد کر دینے کا شکریہ، وہ بولا تھا۔ ویسے میرا خیال ہے اگر آپ اس آفر کو قبول کر لیتی تو ہماری یہ ملاقات ایک اچھی دوستی کی شروعات ہو سکتی تھی۔ پینٹ کی جیبوں سے ہاتھ نکال کر بازو سینے پر باندھتے ہوئے وہ تائید طلب نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نہ جانے ہوا چلی تھی یا کسی پنچھی نے اڑان بھری تھی۔ بہرحال املتاس کے پتوں میں ہلچل مچی تھی۔ پتے ہٹے تو چمکیلی کرنیں اس کی آنکھوں میں گھستی چلی گئیں۔ اس نے سر جھٹکتے ہوئے زور سے آنکھیں بیچ لیں۔ بند پلکوں کے سامنے گہری سیاہ بھورے جیسی آنکھیں امید کے دیے کی مانند روشن ہو گئی تھیں۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ سامنے اسود ابراہیم ویسے ہی دیے اپنی آنکھوں میں جلائے اسے دیکھ رہا تھا۔ فارحہ نے سر جھٹکتے ہوئے اس احمقانہ بات سے پیچھا چھڑوایا اور پرس سے نکال کر سن گلاسز آنکھوں پر چڑھا لیے۔ سافٹ ڈرنک کی آفر قبول نہ کرنے کے باوجود میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ ہماری یہ ملاقات ایک اچھی دوستی کی شروعات ہے۔ اسود خیر سگالی کے انداز سے مسکرا دیا۔ دیے کی لو پوری شدت سے چمکی تھی، مگر فارحہ کو اپنے دماغ کا فطور لگا، تو ایک بار پھر سر جھٹک دیا۔ اسود کو
خدا حافظ کہہ کر وہ کار میں بیٹھ گئے۔ اسفد واپس جانے کے بجائے وہیں کھڑا اس کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کرنے کے بعد کھڑکی سے منہ نکالا تھا اور وہ سافٹ ڈرنک ڈیو رہا۔ مصنوعی سنجیدگی کے ساتھ وہ اسے خبردار کر رہی تھی۔ وہ اس کی بات پر کھل کر مسکراتا، ایک ہاتھ سینے پر رکھے ذرا سا جھکا تھا۔ اٹس مائی پلیجر میم، فارحہ نے ہنستے ہوئے گاڑی بیک کی تھی۔ یکے بعد دیگرے ہونے والی ان ملاقاتوں کے بعد ان کی اگلی ملاقات خاصے توقف سے ہوئی تھی، اور وہ بھی ایسی جگہ جہاں کم سے کم وہ اسفد کی موجودگی کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ پروفیسر زکریا کی کلاس ختم ہونے کے بعد وہ اپنے فرینڈز کے ساتھ ڈپارٹمنٹ کی سیڑھیوں میں بیٹھی آتے جاتے لوگوں پر ثنا کے بے ساختہ تبصروں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ یوں ہی لاشعوری طور پر گردن گھماتے ہوئے اس کی نظر نے جس شخص کو دیکھا اس پر اسے اسفد ابراہیم کا گمان گزرا تھا۔ اس نے تصدیق کی غرض سے دوبارہ دیکھا، مگر اب اس کی پشت فارحہ کی جانب تھی۔ اسفد یہاں کیوں آئے گا؟ جرنلزم ڈپارٹمنٹ میں بھلا اس کا کیا کام؟ وہ ابھی سر بھی جھٹک نہ پائی تھی کہ حجاب کی بات نے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ چند منٹوں بعد جب وہ کسی بات پر بے ساختگی سے کہکا لگا رہی تھی، تب کسی نے اسے پکارا تھا۔ اس آواز کو وہ بخوبی پہچان سکتی تھی۔ اپنی کچھ دیر پہلے والی حیرانی کو نظر انداز کرتی وہ کھڑی ہو کر اس کی جانب آئی تھی۔ اسفد کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی، اور چونکہ وہ اس سے ناواقف تھی تبھی تمام تر توجہ اسفد پر مرکوز رہی۔ آپ یہاں کیسے؟ رسمی علیق سلیق کے بعد اس نے پوچھا تو جواب دینے کے بجائے اپنے ساتھ کھڑی لڑکی سے اس کا تعارف کروانے لگا تھا۔ الوینا ابتہاج اسفد کی کزن تھی اور زکریا یونیورسٹی سے مائیگریٹ ہو کر آئی تھی، اور بقول اسفد چونکہ وہ یہاں کسی سے بھی واقف نہیں تھی، اس لیے تنہا ڈپارٹمنٹ میں آتے ہوئے گھبرا رہی تھی۔ اسفد اسے یہاں ڈراپ کرنے آیا تھا اور اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہوئے اسے ڈپارٹمنٹ کے اندر تک چھوڑنے آ گیا تھا۔ جھوٹ بولنے میں تمہارا کوئی ثانی نہیں ہے اسفد۔ میں نے تو تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، بلکہ تم نے خود ہی گھبراہٹ گھبراہٹ کے نعرے لگانے شروع کر دیے تھے۔ اب مان لو کہ تمہارا اپنا دل میرے ساتھ یہاں تک آنے کو چاہ رہا تھا۔ الوینا کے جارحانہ انداز میں کہنے پر اسفد ہنسنے لگا تھا۔ الوینا بھی مسکرا رہی تھی، بس فارحہ ہی نہیں مسکرا سکی۔ اسے ان دونوں کے درمیان ایک مانوس سا رشتہ محسوس ہوا تھا، اور نہ جانے کیوں اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی۔ اس کی نظریں الوینا کے گالوں پر بھٹک رہی تھیں، جن میں ہنسنے کے باعث دو گھڑے بے حد نمایاں ہو گئے تھے۔ وہ خوبصورت تھی، مگر مسکراتے ہوئے آنکھوں میں شرارت سموئے بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ فارحہ کو اپنا آپ ان دونوں کے درمیان بڑا غیر ضروری سا لگا۔ ابھی وہ اپنی اس مانوس سی کیفیت پر قابو ہی پا رہی تھی کہ اسفد نے پھر اسے مخاطب کیا۔ دراصل اس ڈپارٹمنٹ میں تمہیں ہی جانتا تھا، سوچا کیوں نہ الوینا کو تم سے ملوا دوں۔ آئی ہوپ اس کی گھبراہٹ اور اجنبیت ختم کرنے میں تم اس کی کچھ مدد کر سکو گی۔ وہ دیکھ اسے رہا تھا جبکہ چڑا الوینا کو رہا تھا۔ شور، وائی ناٹ؟ اس نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے یہ ذمہ داری قبول کر لی، مگر ساتھ ہی اس کے ذہن میں بجلی کے کوندے کی طرح ایک سوال تھا۔ اس نے کبھی اسفد کو اپنے ڈپارٹمنٹ کے متعلق نہیں بتایا تھا، کبھی اتنی تفصیلی گفتگو کا موقع ہی نہیں آیا۔ اچھا تو پھر میں چلتا ہوں، تمہیں واپسی پر ڈرائیور پک کر لے گا، وہ الوینا سے کہہ کر فارحہ سے مخاطب ہوا تھا۔ اس کا خیال رکھنا، کہیں گم وم ہو گئی تو ساری ذمہ داری تمہاری ہی ہوگی۔ وہ چڑھاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس نے تو مجھے بالکل ہی بچی سمجھ لیا ہے۔ مسکراتے ہوئے وہ فارحہ کی جانب مڑی تھی اور خوش دلی سے مسکرا دی تھی۔ تعارف تو ہمارا ہو چکا ہے، اب تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ۔
میں تمہیں اپنی فرینڈ سے ملواتی ہوں۔ الوینا جب بے تکلف ہو رہی تھی تو اسے بھی زیادہ آپ جناب کرنا مناسب نہیں لگا۔ حجاب وغیرہ تو نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں۔ وہ اسے لیے کینٹین میں آ گئی اور الوینا کو اپنے بارے میں کیا بتاتی۔ الوینا نے ایسا کرنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ جلدی بے تکلف ہو جانے والی لڑکی تھی، سننے سے زیادہ بولنے سے شغف رکھتی تھی۔ یہی دونوں خصوصیات فارحہ کی شخصیت کا حصہ تھیں، مگر اسے پہلی بار اپنی دوسری خصوصیت کے مضر اثرات سے آگاہی حاصل ہوئی۔ وہ سوچنے پر مجبور ہی تو ہو گئی، یقیناً جب وہ مسلسل بولتی ہوگی تو سامنے والے کے دل میں ویسی ہی فیلنگز ہوتی ہوں گی جیسی کہ اس وقت اس کے دل میں تھیں۔ اسے الوینا سے الجھن ہونے لگی۔ وہ اسے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی، مجبوراً اسے صرف سننا پڑا۔ اچھی خاصی بدمزہ ہو گئی تھی وہ، مگر ایسا بھی کچھ دیر کے لیے ہوا، ذرا دیر سے ہی، مگر وہ الوینا کی باتوں پر کہکا لگا رہی تھی۔ اس کی گفتگو خاصی دلچسپ تھی۔ پہلے میرا ارادہ بھی ہاسٹل میں رہنے کا تھا، مگر شفا آنٹی مجھے اپنے یہاں رہنے کے لیے کہہ رہی تھیں، پھر اسفد نے بھی فورس کیا تو میں مان گئی۔ چند ایک روز میں میرے گھر والے بھی آ جائیں گے تو میں اپنے گھر شفٹ ہو جاؤں گی۔ ویسے تم اسفد کو کب سے جانتی ہو؟ بہت تفصیل سے بتانے کے بعد اس نے پوچھا تو کوک کا سپ لیتے ہوئے وہ اپنی اور اسفد کی پہلی ملاقات یاد کر کے مسکرا دی۔ زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا، اسی وقت ثنا کانتا اور حجاب آ گئیں تو سوال خود بخود نظر انداز ہو گیا۔ وہ اسے ہم سب سے متعارف کروانے لگی تھی۔ تحریم کی سالگرہ تھی۔ حسین اس موقع کو بہت اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا۔ اسی سلسلے میں اس نے ڈنر کا پروگرام ترتیب دیا تھا۔ تحریم نے فون پر اسے بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں کیا کروں گی تم لوگوں کے ساتھ جا کر؟ تحریم کے مسلسل اصرار پر اس نے جھنجھلا کر کہا، ہم کھانا کھانے باہر جا رہے ہیں، ظاہر ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ جا کر کھانا ہی کھاؤ گی۔ تحریم پلیز نا۔ اسے سمجھ نہ آیا کہ تحریم کو کیسے انکار کرے۔ یار مجھے کباب میں ہڈی بنا کر لے جانا ضروری ہے کیا؟ شٹ اپ فری، مجھے پتا تھا تم یہی بات کرو گی۔ اس نے ڈپٹ کر کہا، بہت خوب، جب پتا تھا تو دعوت کیوں دی تھی؟ وہ جیسے محظوظ ہوتی ہوئی بولی تھی، میرا دماغ خراب ہو گیا تھا بس اسی لیے۔ وہ جل کر گویا ہوئی فارحہ نے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں تو اس لیے انکار کر رہی تھی کہ حسین بھائی کو برا لگے گا۔ کیوں؟ انہوں نے ڈنر کا پروگرام اس لیے رکھا ہوگا تاکہ تمہارے ساتھ کچھ وقت گزار سکیں، تم اور تمہاری عقل کی پرواز۔ تحریم اکتا ہی تو گئی تھی۔ حسین نے مجھ سے خود تمہیں انوائٹ کرنے کے لیے کہا ہے، پھر اسود بھی تو ہوگا، گویا اس کباب میں تنہا میں ہڈی نہیں ہوں گی۔ اس نے محظوظ ہوتے ہوئے ٹکڑا لگایا تھا، اور یہی بات جب اس نے حسین اور اسود کے سامنے کہی تھی تو اسود جھینپ کر ہنسا تھا، جبکہ حسین کا کہکا زبردست تھا، اور چونکہ ڈنر حسین کی طرف سے تھا اس لیے وہ انہیں اپنی پسند سے آواری لے آیا تھا۔ 4 افراد کے لیے ٹیبل پہلے سے ریزرو تھا۔ یار اسود، تمہیں نہیں لگتا ہمیں بھی بریانی آرڈر کرنی چاہیے تھی؟ ویٹر کے کھانا سرو کر کے جانے کے بعد یکدم حسین نے کچھ سوچتے ہوئے انداز میں اسود سے پوچھا تھا۔ اسود نے حیرانی سے سر اٹھا کر حسین کو دیکھا۔ وہ بخوبی واقف تھا کہ اسے بریانی سے کبھی بھی اتنی رغبت نہیں رہی، مگر چند لمحوں کے توقف سے حسین کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے اسے ساری بات سمجھ آ گئی تھی۔ ساتھ والی میز پر موجود جوڑے کے سامنے رکھی بریانی کی ڈش دیکھتے ہوئے وہ بڑی بے ساختگی سے مسکرایا تھا۔ ساتھ ہی تحریم پر بھی ایک نگاہ ڈالی تھی۔ وہ بڑی شد و مت سے فارحہ کو اپنے نئے سندھی اور بلوچی کڑھائی والے کپڑوں کے بارے میں بتا رہی تھی۔ میری دور کی نظر ذرا کمزور ہے حسین، اس لیے بریانی کے بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا۔ البتہ اتنا مجھے یقین ہے کہ یہ بریانی تھوڑی اسپائسی ہے۔
तुम यूं करो कि ये स्पैगेटीज ट्राई करो, इसका टेस्ट बिरयानी से भी ज़्यादा अच्छा है। स्टिक की मदद से स्पैगेटीज खाते हुए उसने भी हुसैन के से अंदाज में जूम आने बात की, साथ ही स्पैगेटीज की डिश उसकी तरफ बढ़ा दी। हुसैन ने अपनी प्लेट में स्पैगेटीज निकालते हुए हसरत भरी निगाह साथ वाली मेज पर डाली थी। स्पैगेटीज की तो खैर क्या बात है, लेकिन बिरयानी, बिरयानी को भूल जाओ बेटा। स्पैगेटीज को तो तुम्हारी किस्मत में लिख दिया गया है, उसने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। और इस तमाम गुफ्तगू के दौरान फारिहा पहली बार चौंकी थी। उसने उन दोनों की तकलीद में उस तरफ देखा था जहां बात करते हुए वो दोनों वक्तन फवक्तन देख रहे थे। नहीं भूल सकता मैं बिरयानी को, हुसैन ने बेचारगी से कहा। देख नहीं रहे उसकी आउटलुक ही कितनी अच्छी है। फारिहा ने उस मेज पर मौजूद बिरयानी की डिश को देखते हुए, कुछ सोचते हुए, वहां बैठी सुर्ख लिबास और मुनासिब से मेकअप में उस लड़की को फिर यकदम मशकूक से अंदाज में असफद और फिर हुसैन को देखा था। आप लोग बिरयानी की तारीफ कर रहे हैं? उसका अंदाज इस्तजाबिया सा था। असफद ने तो जैसे बेसाख्ता उमटती मुस्कुराहट को छुपाने के बजाय खुद भी सवालिया नजरें हुसैन पर गाड़ दी। और नहीं तो क्या, हम लोग बिरयानी की ही तारीफ कर रहे हैं। तुम खुद देख लो, दूर से देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि बिरयानी कितनी अच्छी है। वो संजीदगी से कह रहा था कि फारिहा शशोपंज में मुब्तला हो गई। हाँ फरी, ये लोग बिरयानी की तारीफ ही कर रहे हैं। तहरीम ने पहली बार गुफ्तगू में दखल दिया था और वो निहायत वसूख से कह रही थी। मुझे भी दूर से ही अंदाजा हो रहा है कि बिरयानी कितनी अच्छी है, लेकिन एक बात है, मुझे तो इस टेबल का कौरमा ज्यादा पसंद है। जरा देखना तो फरी, हमारा ब्रोस्ट इस डार्क ब्राउन कौरमे के आगे कितना फजूल लग रहा है। उसका अंदाज हुसैन से कुछ मुख्तलिफ न था। वो बेचारगी से कह रही थी और अफसोस से साथ वाली मेज पर बैठे उस लड़के को देख रही थी जो उन लोगों की बातों से बेनियाज अपनी साथी से मसरूफ गुफ्तगू कर रहा था। हुसैन ने तहरीम की बात पर महजूज होकर कैका लगाया था और असफद और फारिहा ने उसका साथ दिया था, जबकि तहरीम हिसाब बराबर करके इत्मीनान से खाना खाने में मशगूल हो गई थी। यहाँ पर ये पाठ अख्ताम को पहुंचा। मज़ीद पाठ सुनने के लिए उर्दू नॉवेल्स अवर प्राइड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा।